سورۃ التطفیف مکیہ وہی 36 آیا۔ سورۃ المطففین مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 26 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم دینے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا، یعنی ان لوگوں کے لیے جو لوگوں سے ناپ کریں تو پورا پورا لے، جب ان کو ناپ یا تول کر کے دیں تو گھٹا دیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک بڑے سخت دن میں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک بڑے سخت دن میں جس دن تمام لوگ پروردگار عالم کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے کیے جائیں گے۔ ہرگز نہیں، خبردار بدکار لوگوں کا ایمان نامہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا چیز ہے؟ سنو، وہ ایک کتاب ہے جس کی خانہ پوری ہوتی رہتی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، یعنی ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب، اور اس کو صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن کو کون لوگ جھٹلاتے ہیں؟ جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے گناہگار ہوتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ بات یہ ہے ان کو برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، خبردار یہ لوگ اس دن اپنے رب کے سامنے آنے سے روک دیے جائیں گے۔ ثم انہم لصالو الجحیم، پھر وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھوٹ جانا کرتے تھے۔ یعنی آج قیامت تمہارے ہاں واقع ہو گئی ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ کا منطوق، اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اہل ایمان رب العالمین کو عرصات قیامت اور روضات جنان میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ان کو دیدار الہی نصیب ہوگا۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، آپ کو کیا خبر کہ علیین کیا چیز ہے؟ وہ ایک کتاب ہے جو لکھی جا چکی ہے۔ یشہدہ المقربون، مقرب فرشتے اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں بھرے باغوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر آپ خوشحالی کی تر و تازگی دیکھیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو سرے بے مہر خالص شراب پینے کو دی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دینا جن کو رحیق مختوم پلائی جائے گی۔ رحیق مختوم ہے کیا ہے؟ جنت میں ایک قسم کی شراب کا نام ہے۔ مسند احمد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا اسے اللہ رحیق مختوم پلائے گا۔ یعنی جنت کی مہر والی شراب جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو کسی ننگے مسلمان کو کپڑے پہنائے اللہ اسے جنتی ریشمی لباس کے جوڑے پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ خطاب کہتے
کھلونی کو، یعنی ایسی جنت اس جنت کی شراب میں مشک کی ملاوٹ ہے جو چاندی کی طرح سفید رنگ کی ہوگی، جس کے اندر سے بہت زیادہ خوشبوئیں مہک رہی ہوگی۔ اگر اہل دنیا کی اس پر انگلی لگ جائے تو تمام دنیا اس کی خوشبو سے مہک جائے۔ ختام ایسی شراب کا نام ہے، اللہ ہم سب کو پلائے انشاءاللہ۔ ختامہ مسک، جس کی مہر مشک کی ہوگی، بس چاہیے کہ خواہش کرنے والے اس چیز کی خواہش کریں۔ اس شراب میں تسنیم کے پانی کی امیزش ہوگی۔ عین یشرب بها المقربون، تسنیم جنت میں ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پیئیں گے۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جو گناہگار ہیں ان لوگوں پر ہنسا کرتے تھے جو ایمان لائے ہیں، اور جب ان کے پاس سے ہو کر گزرا کرتے تھے تو چشم زنی یعنی آنکھیں مارا کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا، اور جب اپنے گھروں کو واپس آیا کرتے تھے تو خوش طبع کرتے، اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے یہ یقیناً گمراہ لوگ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان کو مسلمانوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ سو آج وہ لوگ جو ایمان والے ہیں کفار پر ہنستے ہیں، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں اور کہیں گے کہ کافر جو کچھ کیا کرتے تھے کہ اب تو انہوں نے اس کا بدلہ پا لیا۔ سورۃ الانشقاق مکیہ وہی 25 آیا۔ سورۃ الانشقاق مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 25 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر کے، اور اس کا فرض ہے کہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ لی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے اس نے نکال ڈالا باہر اور خالی ہو جائے گی۔ وَعَزِنَتْ، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے، اور اس کا فرض بھی یہی ہے اے انسان اِنَّكَ قَادِحٌ، تجھے تکلیفیں سہ کر اپنے رب کے پاس پہنچنا اور پھر اس سے ملنا ہے۔ سو جس کسی کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اسے آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے گا، اور وہ خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ کر جائے گا۔ مگر وہ شخص جس کو کتاب اس کے پس پشت سے دی جائے گی، کچھ لوگوں کو اعمال نامے پیچھے کمر سے نکال کر ان کے بازوں کو وہاں سے نکل ان کو دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، فسوف يدعو ثبورا، وہ فوراً موت کو پکارنے لگے گا اور جہنم واصل ہوگا۔ بے شک وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مزے سے رہا۔ انہو ظن ان لن یحور، اس نے سمجھ رکھا تھا کہ وہ پھر کر اپنے رب کے پاس نہیں جائے گا۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب اس کو دیکھتا ہے۔ سو قسم ہے شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ ڈھانک لیتی ہے اس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں۔ والقمر اذا اتسق، اور ان کی اور چاند کی جب پورا ہو جائے کہ تم منازل ہستی کو درجہ بدرجہ طے کرو گے، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ یہ کافر لوگ جھٹلاتے ہیں۔ واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا بھرا ہے۔ سو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، مگر ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی اس سے اللہ تعالیٰ حساب ہلکا اور نرم کر دے گا۔ وہ 3 خصلتیں کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو میں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دوں گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، بتائیے وہ 3 خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا اس کا حق ادا کرنا جو تمہارا حق نہ دے، یعنی احسان کا رویہ اختیار کرنا۔ نمبر 2 ایسے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن معاشرت کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ نمبر 3 ان کو معاف کرنا جو تم پر ظلم کریں۔ آج ہم پر ظلم بھی کیا جاتا ہے، ہمارے دل کے اندر بغض، حسد اور منافقت بڑھتی جاتی ہے۔
لیکن ہم نے اپنے نبی کی حدیث پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی ہم پر ظلم کر جائے تو کیا کرنا ہے؟ واحد اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے اس شخص کو معاف کر دینا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کی جنت میں جانا ہے۔ یہ فضیلت مسلمان موحد فرائض کے پابند کے لیے ہے، ان کے مشرکین اور کافروں کے لیے نہیں ہے یہ فضیلت، بلکہ ان کے لیے جو مسلمان اور موحد ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو موحدین میں شامل فرمائے۔ سورۃ البروج مکیہ وحی نسنتانی 20 آیا۔ سورۃ البروج مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 22 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود، قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں یہ سورت اور والسماء والطارق پڑھا کرتے تھے، یعنی سورۃ البروج اور سورۃ الطارق عشاء کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وشاہد و مشہود، اور گواہ کی اور جس کے مقابلے میں گواہی دیتا ہے، اس کی قسم سب شہروں میں حاضر ہوتا ہے جمعہ کا دن، یعنی جمعہ کا دن جو ہے ہر کسی شہر میں آتا ہے، اور اس دن کیا ہوتا ہے؟ سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو ملنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ عرفہ کے دن حج کے لیے یہ بھی شاہد مراد ہے۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، اور کچھ روایات میں آیا ہے شاہد سے مراد ہے کوئی اور دن، یعنی مشہود سے مراد عرفہ کا دن مراد لے رہے ہیں۔ اور کیا کہا؟ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے کافر مارے گئے، وہ ایندھن بھر کر آگ سلگا رکھنے والے۔ اب خندقوں والے کون ہیں؟ عبداللہ بن تامر کا واقعہ ہے، یعنی ملعون اور مغضوب ہوئے وہ لوگ جنہوں نے بڑی بڑی خندقیں کھودی۔ پہلے زمانے میں کافر بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک ساحر جادوگر رہتا تھا۔ جب ساحر کی موت کا واقعہ، اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا اے بادشاہ، ایک بچہ بہت لائق اور ذہین مجھے دے دو، میں اس کو اپنا علم دے دیتا ہوں جادوگری کا، میرے بعد یہ علم اس کے پاس چلا جائے گا اور جو جادو کا علم ہے وہ ختم نہ ہو۔ بادشاہ نے کیا، بادشاہ نے ایک بہت ہی ذہین بچہ اس کو دے دیا، اور وہ ڈیلی بچہ اس کی خدمت میں جایا کرتا، اس کی مجلس میں اس کے گھر جایا کرتا، اسے علم سیکھا کرتا تھا۔ لیکن بچہ وہاں سے گزرتے، جس راستے سے وہ گزرتا وہاں پر ایک راہب کا گھر آتا تھا جو اللہ والا تھا۔ اب وہ بچہ اس کے پاس میں جانا شروع کر دیا، اس نے وہاں سے علم سیکھنا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس بچے نے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عیسائی راہب جو کہ بہت مسلمان تھا اس کے پاس گیا، جو دین حق پر تھا۔ لڑکا اس کے پاس جانے لگا، خفیہ طور پر راہب کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ ایک روز لڑکے نے دیکھا کہ کسی بڑے جانور یعنی شیر وغیرہ نے راستہ روکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مخلوق بہت پریشان ہوئے۔ اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی۔ اس بچے نے اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ میں پتھر اس جانور کو مارتا ہوں تو وہ جانور مر جائے۔ اس بچے نے وہ پتھر پھینکا اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ ہی، یہ اس نے اللہ کا نام لے کر وہ پتھر اس کی طرف پھینکا اور وہ جانور مر گیا۔ اس نے لوگوں میں شور مچ گیا کہ یہ بچہ ہے، اس نے اللہ کا نام لیا ہے اور جانور مر گیا ہے۔ اور اس نے کہا، پتہ چلا کہ وہاں پر ایک اندھا رہتا ہے۔ کسی نے درخواست کی کہ اگر تم اس اندھے کو تندرست کر دو تو ہم تمہارے دین کو مان لیں گے، تم سچے دین پہ ہو۔ کسی اندھے نے درخواست کی۔ لڑکے نے کہا اچھے کرنے والا میں نہیں ہوں، لیکن میں جس کی عبادت کرتا ہوں وہ اللہ ہے جو اس کو تندرست کرے گا، ٹھیک کرے گا، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اگر تجھ پر ایمان لے آیا تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو بینا کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آہستہ آہستہ خبر جو ہے وہ بادشاہ ظالم تک پہنچ گئی۔ اس کو پتا چلا کہ ایک لڑکا ہے جو راہب کے دین جیسا ہے، جو ایک اللہ کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس نے اس بچے کو طلب کیا، بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہوا۔ تو مالک نے جو بادشاہ تھا اس نے کہا اس بچے کو اونچی پہاڑ پر لے جاؤ۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، بچے کو اونچے پہاڑ پر لے گئے۔ لیکن ایسا ہوا جب بچہ اس پہاڑ پر چڑھا، اس نے اللہ کا نام لینا شروع کیا تو پہاڑ تھر تھر کانپنا شروع ہوا۔ سارے سپاہی نیچے گر گئے اور ہلاک ہو گئے، پھر وہ بچہ بچ گیا۔ اس بچے نے آ کر کہا اے ظالم بادشاہ، تم مجھے مار نہیں سکتا، میں تمہیں اپنے مارنے کی تجویز خود ہی بتاتا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا
کہ تم مجھے سولی پر لٹکا دو، جب سولی پر لٹکا دو اور جب مجھے مارنے لگو تو تم نے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ رب ھذا الغلام، میں اس بچے کے رب کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں شروع اللہ کے نام سے، جب تم بسم اللہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری جان نکل جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا۔ جب یہ عجیب واقعہ دیکھ کر بہت سے لوگ قوم والے کہنے لگے آمنا برب الغلام، ہم ایمان لے آئے اس غلام یعنی اس بچے کے رب پر۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ لیجئے، ہم ایک بچے کو قتل کرتے کرتے اتنی بڑی جماعت مسلمان ہو گئی، کلمہ توحید پہ آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اس مالک اس بادشاہ نے کہا میں تو اکا دکا مسلمان کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن یہ تو بہت بڑی جماعت ہے۔ پھر اس نے اپنے وزیروں اور اپنے مشیروں کو حکم دیا جاؤ تم جا کر کے خندقیں کھدواؤ۔ بڑی بڑی خندقیں کھدوائی گئی، ان کو خوب آگ سے بھر کر اعلان کیا گیا جو شخص اسلام سے نہ پھرے گا اس کو اس میں ڈال کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ لیکن مسلمانوں نے وہاں پر اپنے کلمے سے انکار نہیں کیا، اور ایک بچہ، ایک مسلمان عورت تھی وہاں پر موجود تھی، اس کی چھاتی کے ساتھ بچہ دودھ پی رہا ہے۔ اس ماں کو جب اس جہنم میں اس آگ میں پھینکنے لگے خندقوں میں تو ماں نے کہا میرا بچہ میرے ساتھ ہے، میں ایسا کرتی ہوں کفریہ کلمہ بول دیتی ہوں۔ بچہ اپنی ماں سے بول کر کے کہا اماں اصبری فإنکی علی الحق، اے اماں تو اپنی جان کو قربان کر دے، تیرا صبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً تو حق پر ہے، اگر تو یہاں پر قتل ہو بھی جائے گی تو شہیدہ کے مرتبہ پا کر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر قربان ہو گئی۔ تو یہ تھا خندق کا واقعہ۔ اذ ہم علیہا قعود، جس وقت اس پر بیٹھے تھے اور جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اسے دیکھ رہے تھے، اور ان کو ان سے صاف اس بات کا رجح تھا کہ وہ خدا زبردست ستودہ صفات پر ایمان لائیں گے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس پر جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایذا دی پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، یہ بڑی ہی کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں تکلیفیں اور ایذائیں برداشت کر لو اور آخرت کی کامیابی تمہیں مل جائے گی۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی گرفت یقیناً بڑی سخت ہے۔ بے شک وہی اول بار پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بڑا بخشنے والا بڑی محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، مالک عرش کا بڑی شان والا ہے، کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا اب تک لشکروں کے حالات بھی پہنچے ہیں، یعنی فرعون اور ثمود کے، یہ سب کچھ ہے مگر کافر قرآن اور ان واقعات کو جھٹلانے میں لگے ہیں، اور اللہ ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے کے سارے میرے احاطہ علم میں ہیں، سنو اس میں جھٹلانے کی کوئی بات نہیں بلکہ یہ تو بڑی شان کا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی قرآن ایسی چیز نہیں جو جھٹلانے کے قابل ہو، ہاں اگر چند لوگ احمق لوگ اس کی شان میں گستاخیاں کر بھی دیں تو اس کی شان اور بزرگی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے، اس قرآن کے تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ ذوالجلال نے خود لی ہے۔ سورۃ الطارق مکیہ، سورۃ الطارق مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 17 آیتوں اور 1 رکوع ہے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، قسم ہے آسمان کی اور اندھیروں میں آنے والے کی، اور آپ کو کیا خبر کہ اندھیرے میں آنے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، کوئی ایسا متنفس نہیں جس پر کوئی نگران نہ ہو۔ سو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز پر پیدا کیا گیا ہے۔ اگر انسان کو اپنے مسلمان ہونے پر یا اپنے انسان ہونے پر جس پر وہ بڑا زیادہ غرور اور تکبر کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بس اپنی تخلیق پر غور کر لے۔ خلق من ماء دافق، وہ ایک ایسے قطرہ سے پیدا کیا گیا ہے جو اچھل کر نکلتا ہے اور پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ اس کے لٹانے پر بھی قادر ہے۔ جس دن انسان کے دل کے بید جانچے جائیں گے فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس دن ناس کا کچھ زور چلے گا اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔
یعنی انسان بہت ضعیف ہے. انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، دیکھو اس کی اصل کیا چیز ہے. یعنی پیدا کہاں سے ہوا؟ مرد کی منی سے، جو مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے کی ہڈیوں سے نکل کر وہ ملاب ہوتا ہے. جب یہ دونوں پانی ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایک قطرے سے بچے کی تخلیق کرتا ہوں. لیکن انسان تم بہت پکڑتے ہو، خدائی احکام کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے. فَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے بارش لانے والے آسمان کی اور زمین پھٹنے والے کی. بے شک قرآن ایک قطعی بات ہے اور یہ کچھ ہنسی کی بات نہیں ہے. بے شک لوگ دھاؤ بیچ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی لوگ مکر و فریب کرتے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں. سو آپ کافروں کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے اور کچھ عرصہ کے لیے ان کو چھوڑ دیجئے. سورۃ الاعلیٰ مکیہ، سورۃ الاعلیٰ مکہ میں نازل ہوئی. اس میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہیں. سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسویٰ. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عید اور جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. اے مخاطب، اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح کیا کر، وہ جس نے پیدا کیا اور بہت درست بنا دیا. والذی قدر فہدی، اور وہ جس نے ہر چیز کا اندازہ کیا پھر راہ دکھائی. اور وہ جس نے زمین سے چارہ نکالا فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو سیاہ کوڑا کر دیا. ایسے ہی ہے نا، جب ہمارا سبزہ آتا ہے بہت سرسبز و شتاب ہوتا ہے، جب وہ استعمال ہو جاتا ہے تو بعد میں کوڑا کیسا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے. سنقرئک، ہم آپ کو اس طرح پڑھائیں گے کہ اسے ہرگز نہیں بھولیں گے آپ، مگر جو اللہ چاہے. بے شک وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسانیاں ہم پہنچائیں گے. سو اگر سمجھانا نفع دے تو لوگوں کو سمجھاتے رہو. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، جس کو ڈر ہوگا وہ سمجھ جائے گا اور بدبخت اس سے علیحدہ ہی رہے گا. یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے. اس قرآن ایک نصیحت کا پیغام ہے. جس تک جو انسان اس کو سنے اس کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے اور اس کی نصیحت کو قبول کر لے. اور جو اس کی نصیحت کو قبول نہ کرے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ آئے، وہ بہت بدبخت انسان ہے. وہ اس قرآن سے علیحدہ ہی رہے. الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو بڑی سخت آگ میں داخل ہوگا، پھر نہ وہاں موت ہوگی اور نہ وہاں پر کوئی زندہ رہے گا. قد افلح من تزکا، یقیناً اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. یعنی پاک کس چیز سے ہونا ہے؟ کفر اور گناہوں سے پاک ہونا ہے. اپنے رب کا نام یاد کیا دل اور زبان سے، پھر 5 نمازیں پڑھی تو اللہ ذوالجلال کے نبی نے فرمایا اس انسان نے تزکیہ نفس کر لیا. اور بہت سے سلف صالحین سے منقول ہے تزکیہ سے مراد صدقہ فطر دینا ہے. جو انسان عید کے بعد یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر صدقہ فطر دیتا ہے اور ذکر اسم ربہ سے تکبیرات اور فصلاہ سے نماز عید مراد لیتے ہیں، جو انسان ایسا کرتا ہے گویا اسے تزکیہ نفس کر لیا ہے. یعنی اب عید آ رہی ہے، ہم ذی الحجہ میں بھی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہم تکبیرات پڑھتے ہیں اور سلف صالحین کہتے ہیں جو انسان تکبیرات پڑھتا ہے گویا اسے تزکیہ نفس کر لیا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر اور زیادہ پائیدار ہے. بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی تھی اور یقیناً ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں نہ ہو. اس کے جمع کرنے کے پیچھے وہ لگے رہتے ہیں جو بے وقوف ہوں. یعنی دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں انسان اتنا مغن ہو جاتا ہے کہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے مال کی محبت اس کو دنیا کا ہی کر دیا، آخرت میں اس کا کوئی گھر اور اس کا کوئی صلہ نہیں ہے.
سورۃ الغاشیہ مکیہ، سورۃ الغاشیہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 26 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو چھا لینے والی چھپا لینے والی مصیبت کے حالات بھی معلوم ہوئے ہیں؟ اس دن یومئذ خاشیہ، اس دن کتنے ہی چہرے رسوا ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، اس طرح کی مشقتیں کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس دن کی مشقتوں سے محفوظ فرما کر اس دنیا کی مشقتوں کو سہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج دنیا میں اگر محنت اور مشقت کر رہے ہیں تو گویا آپ کو آخرت میں ایسی مشقتیں نہیں کرنی پڑیں گی۔ تسلا نارا حامیہ، یہ لوگ دوزخ کی دہتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ تسقا من عین آنیہ، ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹوں کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا۔ ضریع ایک ایسا کانٹوں والا درخت ہے جو تلخی میں ایلوے سے زیادہ اور بدبودار میں مردار سے زیادہ بدتر ہے اور گرمی میں آگ سے بڑھ کر ہے۔ جب دوزخی آگ کے عذاب سے چلائیں گے تو یہ چیز کھانے کو دی جائے گی، کیا؟ ضریع، جو گلے میں اٹک جائے گا، جو گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ حشر اس شخص کا ہوگا جو بھی اللہ کی عبادت غیر طریقہ شریعت یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف کرتا رہا۔ آج ہم بدعت کو اتنا بہت زیادہ رواج دے چکے ہیں، ہماری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ انسان کو حدیث سے حوالہ دے کر بتایا جائے تو لوگ کہتے نہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید کریں گے، ہم نبی کے فرمان کو نہیں مانیں گے۔ جس نے نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا، اللہ ذوالجلال نے کہا اس کو کل جہنم کے اندر کانٹے دار جاریاں کھانے کو دی جائیں گی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ بدن کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک ہی بجائے گا۔ ایسا کھانا جسے کھا کر نہ انسان موٹا ہوگا نہ ہی پیٹ بھرے گا، اس کو بھوک لگتی جائے گی، اس کی بھوک اور پیاس ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، آگے اللہ نے ہمارا تذکرہ کر دیا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، اپنی کوششوں پر وہ خوشباش ہوں گے۔ آج کوششیں کر رہے ہیں، اللہ نے کل اس کی مزدوریاں دینی ہے۔ میدان محشر کے اندر لسعیہا راضیہ، ہم اپنی کوششوں پر بڑے مشکور ہو جائیں گے۔ وہ جنت میں ہوں گے، کیسی جنت میں؟ عالیہ، جو بلند و بالا جنت ہوگی۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی بیہودہ بات سننے کو نہیں ملے گی، وہاں چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، وہاں اونچے اونچے تخت بچھے ہوں گے۔ ذرا تصور کیجئے، اپنا ذہن ذرا لے کر آئے اس قرآن کی آیتوں کی طرف۔ ہم نے ایسی جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ ہم اپنے محل میں بیٹھے ہوں گے، سامنے سے دیکھیں گے تو چشمے بہہ رہے ہوں گے، اونچے اونچے تخت ہوں گے، تخت بھی کیسے ہوں گے؟ سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ ہم نے سندس اور استبرق کا لباس پہنا ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ دماش پہنائے گا، اللہ ہمارے وضو کے اعضاء کا کنگن پہنا دے گا سونے اور چاندی کے۔ سبحان اللہ، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آب خورے چنے ہوئے رکھے ہوں گے، اور تکیے وہاں پر صف باندھے موجود ہوں گے۔ آج یہاں پر بہت بڑی کوئی محفل ہو، وہاں پر کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، بہت عالی شان تکیوں کا جڑاؤ کیا جاتا ہے، جو انسان نیچے بیٹھے گا پیچھے ٹیک لگائے گا تکیے کے ساتھ، اس کے سائیڈ میں تکیہ لگا دیا جاتا ہے، بہت عالی شان۔ اللہ نے کہا تختوں پر بیٹھیں گے تو کیسے؟ وَالنَّمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وہاں پر صف باندھے تکیے بھی موجود ہوں گے۔ سبحان اللہ، وَغَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، وہاں سفید مستدیں جگہ جگہ بچھی ہوگی، سفید رنگ کی چادریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو باریک اور موٹے ریشم کی ہوگی وہ جنت میں بچھا دی جائیں گی۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے ان کو کیسے بنایا گیا ہے؟ اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے اس کو کیسا بلند کیا گیا ہے؟ اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے ان کو کس طرح سے قائم کر دیا گیا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے اس کو کس طرح سے بچھا دیا گیا ہے؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، بس آپ سمجھاتے رہے، در حقیقت آپ تو سمجھانے والے ہیں پیارے نبی۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، آپ ان پر کوئی دروغے یا نگران مقرر نہیں بنا کر کے بھیجے گئے۔
الا من تولی وکفر، مگر جو روگردانی کرے اور انکار کرے تو اس کو اللہ بہت بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ان سے حساب لینا بھی ہمارا کام ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سب کا حساب آسان فرما دینا۔ یہ دعا پڑھا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ الفجر مکیہ، سورۃ الفجر مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 30 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی قسم۔ فجر کو ہر شخص جانتا ہے، جانتے ہیں سارے؟ جب صبح طلوع ہوتی ہے، رات کی جب تاریکی ختم ہوتی ہے تو صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، گویا وہ فجر کا وقت ہوتا ہے۔ لیال عشر سے مراد ماہ ذی الحجہ کی اول 10 راتیں ہیں۔ حدیث میں ہے اللہ کو 10 راتوں کی عبادت بہت افضل ہے، اتنی عبادت افضل نہیں جتنی اللہ ذوالجلال کہتے ہیں مجھے ان 10 راتیں یعنی ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں افضل ہیں۔ یہ بھی وتر ہے، یعنی عرفہ کا دن اور شفع سے مراد قربانی کا دن مراد ہے۔ اور رات کی قسم جب وہ گزرنے لگے، عقل مند کے لیے ان چیزوں کی قسم بڑی قسم ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فجر کی قسم اٹھائی، 10 راتوں کی قسم اٹھائی، جفت اور تا کی قسم اٹھا کر کے کہا یہ قسمیں چھوٹی نہیں ہیں۔ میں اللہ قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا تھا عادیوں کے ساتھ۔ اللہ ذوالجلال نے کہا ہم نے عادیوں کو اتنی طاقت اور اتنی قوت دی تھی کہ اس کے بعد ہم نے کسی بھی قوم کو اتنی طاقت اور مال اور قوت عطا نہیں فرمایا۔ قوم عاد کا کیا دعویٰ تھا؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے قوت میں؟ اللہ ذوالجلال نے کہا ان اللہ الذی خلقہ هو اشد منہم قوہ، تم کہتے ہو کون ہو سکتا ہے قوت میں زیادہ، میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں میں تم سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اللہ ذوالجلال نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ ذوالجلال نے ان پر تیز و تند و خوفناک ہلاکت والی 7 راتوں رات دن مسلط کر دی گئی، یعنی ہوائیں طوفان جس نے ان کو غارت کر دیا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد کے ان کا مثل دنیا بھر میں پیدا نہیں کیا گیا۔ اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی القرا میں بڑے بڑے پتھروں کو تراشا کرتے تھے، اب سمودی یہ پتھروں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے۔ اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا جس نے اپنی زوجہ آسیہ کو میخیں گاڑی، جس نے کیل ٹھونکے، ہم نے اس کو کیا کیا؟ ہم نے اس کو غرق کر دیا۔ الذین طغوا، جنہوں نے ملک میں سرکشی اور اختیار کی کر رکھی تھی، فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں فتنہ فساد کو بڑھا رکھا تھا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، بس ان پر آپ کے رب نے عذاب کے کوڑے برسائے، بے شک آپ کا رب نافرمانوں کی طاق میں ہے۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، مگر انسان ایسا ہے کہ جب اللہ اس کو آزماتا ہے اور عزت اور نعمت بخشتا ہے تو یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ یہ میرے خدا نے مجھے عزت دی ہے، اور جب اس کو آزما کر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے ربی اہانن، میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں تمہارا یہ مال، تمہارا یہ خیال غلط ہے، بلکہ تم نہ یتیموں کی عزت کرتے ہو اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور مردوں تل کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال و دولت سے انتہائی درجے کی محبت رکھتے ہو۔ ہاں جب زمین کو توڑ پھوڑ کر چکنا چور کر دیا جائے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وہ کیسا دن ہوگا جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آپ کا رب، قطار در قطار اور فرشتے موجود ہوں گے، اور دوزخ کو بھی اس دن سامنے لایا جائے گا۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اب سمجھ آنے کا کیا فائدہ؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گئے کاش میں نے زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ پس اس روز خدا ایسی صدا دے گا جو کسی نے نہ دی ہو، رہزی گرفت کرے گا جو نہ کسی نے کی ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے چین پکڑنے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ جا اور اپنے رب سے راضی ہو جا، وہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا اور میری جنت میں میرے بندوں میں شامل ہو جا، اور میری جنت میں داخل ہو جا جو میں نے تیرے لیے تیار کر رکھی ہے۔
اللہ جب ہمیں بھی موت آئے تو ہمارے فرشتے بھی ایسی ہی صدائیں بلند کر کے کہیں اور ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں، آمین۔ سورۃ البلد مکیہ، سورۃ البلد مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 20 آیتیں اور 1 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی در حال یہ کہ آپ اس میں مقیم ہیں، نیز باپ اور اس کی اولاد آدم اور بنی آدم کی قسم کہ ہم نے انسان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ مصیبت میں رہتا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا اسے گمان ہے کہ کسی کا بس اس پر نہ چلے گا؟ یعنی انسان کا یہ خیال ہے کہ اس پر کسی بھی انسان کا بس نہیں چلے گا۔ یقول واحلقت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا ہے۔ یعنی انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو نہیں دیکھا، اللہ سے نہیں پوچھے گا کہ میں نے مال کس طرح کمایا، کہاں خرچ کیا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے کہا میں تم سے ضرور تمہارے مالوں کا حساب لوں گا۔ کیسا گمان ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں عطا فرمائے، اور اس کو ہم نے دونوں راہ دکھا دیے۔ کون کون سے دونوں راستے؟ صراط مستقیم اور صراط الجحیم، جنت کا راستہ اور جہنم کا راستہ اللہ کہتے ہیں ہم نے دکھایا۔ ہم نے اس کو 2 آنکھیں عطا فرمائی، کیوں؟ کہ تم دنیا پر جاؤ، میری آیتوں میرے نشانیوں پر غور و فکر کرو۔ ہم نے بولنے کو زبان دی اور ہم نے 2 ہونٹ بھی عطا کر دیے، جو دل میں بات آئے اپنی زبان سے کہہ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا بھی کر لیا کرو۔ ہم نے ایسے نہیں بھیجا تم کو، ہم نے بلا مقصد نہیں بھیجا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مگر وہ شکر کی گاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا۔ وہ آپ کو کیا خبر ہے کہ وہ گاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، سنو وہ کسی کی گردن کا چھڑانا ہے، یا بھوک کے دنوں میں کھانا کھلانا ہے یتیموں کو جو قرابت دار بھی ہو۔ اللہ ذو الجلال نے کہا ہے اپنے مال میں سے یتیموں مسکینوں کا حق نکالنا ہے، کسی گردن کو آزاد کروانا ہے۔ اور مسکین ذا متربہ، یا محتاج خاک نشین کو، پھر وہ ایمان والوں میں سے ہو اور ان میں سے جو ایک دوسرے کو صبر و برداشت سے کام لینے اور رحیم اور مہربان ہونے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، جو آج دنیا پر ایمان، اللہ کہتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے مجھے بن دیکھے ایمان لے آئے اور ایک دوسرے کو صبر اور مہربانی کی وصیت کرتے رہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے احکام سے انکار کیا وہ منحوس اور بد نصیب ہوں گے، وہ یعنی بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ علیہم نار موصدہ، ان کو آگ میں داخل کر کے نکلنے کے سب دروازے بند کر دیے جائیں گے، ان کو جہنم رسید کر کے جہنم کو تالا لگا دیا جائے گا، پھر وہاں سے وہ نکل نہیں سکیں گے۔ سورۃ الشمس مکیہ، سورۃ الشمس مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 15 آیت اور 1 رکوع ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم، چاند کی جب وہ غروب آفتاب کے بعد نکلے اور دن کی جب وہ سورج کو نمایاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو چھپا لے۔ والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور اس کی جس نے اسے بنا دیا، اور زمین کی قسم جس نے اس کو بچھا دیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسان کی جان کی قسم اور اس کی جس نے اسے درست کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر بدکاری اور پرہیزگاری دونوں کی سمجھ عطا کر دی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، غرض ان چیزوں کی قسم جس کسی نے اپنے آپ کو پاک اور جس نے اس کو گناہ سے صاف کر دیا، دبا دیا، وہ نامراد ہو گیا۔ کذبت ثمود بطغواها، سمود نے اپنے سرکشی کی وجہ سے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، جبکہ ان میں سے تو جو سب سے زیادہ شقی تھا، بدبخت تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقیاها، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی پینے کی باری ہے، اور اس سے تعارض نہ کرو، اسے منہ نہ پھیرنا۔ فکذبوه فعقروه، سو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پھر اونٹنی کی کونچی کاٹ ڈالی، پھر خدا نے ان کے گناہوں کے بدلے ان پر عذاب نازل کر دیا، اور پھر ان کو گلیا میٹ کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اس نے ان کے اس انجام بد کے متعلق پرواہ نہیں کی۔ سورۃ اللیل،
سورۃ اللیل مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 21 آیت اور 1 رکوع ہے۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے اور دن کی جب روشن ہو، اور اس کی جس نے مر اور نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ بے شک تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں۔ فاما من اعطى واتقى، سو جو کسی نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا اور اچھی بات کو سچ جانا، فسنيسره لليسرى، تو ہم بہت جلد اس کے لیے نیکی کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ مگر جس نے بخل سے کام لیا اور خدا کے احکام کی پرواہ نہ کی اور اچھی بات کو جھٹلا دیا، تو ہم اس کے لیے بدی کے راستے کو چلنا آسان کر دیں گے۔ یعنی جو انسان بخل کرتا رہا، اللہ کے راستے پر اللہ کا دیا ہوا مال خرچ نہ کرتا رہا، تو اللہ نے کہا ہم اس کے لیے بدی کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ پھر اس کو نیکی کی توفیق نہیں ملے گی، وہ گناہ کر کے اس پر ڈٹ جائے گا، توبہ کی توفیق اس کو نہیں ملے گی۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب گڑھے میں گرے گا تو اس کی دولت اس کے کسی کام نہ آئے گی۔ سنو، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، راہ سمجھانا ہمارا کام ہے، دنیا اور آخرت دونوں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، سنو، سو ہم نے تم کو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے۔ لا يصلاها الا الاشقى، اس میں وہی گرے گا جو بڑا شقی یعنی بدبخت ہے۔ الذي كذب وتولى، یعنی وہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، اور پرہیزگار کو اس سے بچا لیا جائے گا۔ یعنی جسے دنیا میں تقوی اختیار کیا، اللہ ذوالجلال کہتے ہیں وہ ہمارے جہنم سے بچ جائے گا۔ لیکن جس انسان نے تقوی اختیار نہ کیا، حق سے منہ موڑتا رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب دوزخیوں میں سے کم تر عذاب والا قیامت کے دن وہ شخص ہوگا کہ اس کے دونوں پاؤں کے نیچے تلووں میں 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے، اس کو آگ کی 2 جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ابلتا رہے گا۔ سب سے ادنا اور چھوٹا عذاب یہ ہوگا جس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اتنی تپش ہوگی کہ ان جوتے پہننے کی وجہ سے اس کا دماغ اوپر سے ابل رہا ہوگا جیسے ابلتے ہوئے پانی سے دھواں نکلتا ہے۔ الذی یعطی مالہ یتزکا، یعنی اس کو جو اپنا دل پاک کر لے کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتا ہے۔ ہم اپنا مال کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہمارا دل پاک ہو جائے گناہوں سے، ہمارا مال پاک ہو جائے، ہم گناہوں سے بچ جائے، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ اتارنا اس کو مقصود ہے، مگر اس کو تو صرف اپنے پروردگار عالی شان کی رضا جو مطلوب ہے، اور بس اور خدا اس سے بہت جلد راضی ہوگا۔ سورۃ الضحیٰ مکیہ، سورۃ الضحیٰ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب چھا جائے۔ آپ کے رب نے نہ آپ سے دستبرداری اختیار کی اور نہ خوش ہوا ہے، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور آگے چل کر آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر آپ کو جگہ دی اور آپ کو راہ حق کی تلاش میں سرگرداں پایا، پھر سیدھی راہ دکھا دی، اور آپ کو مفلس پایا سو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو جو یتیم ہو اس پر سختی نہ کرو، اور جو سائل ہو اس کو کبھی نہ جھڑکنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لوگوں سے اپنے پروردگار کے احسانات کا تذکرہ کرتے رہیے۔ سورۃ الانشراح مکیہ، سورۃ الانشراح مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 8 آیت اور 1 رکوع ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، ہم نے آپ پر آپ کا بوجھ اتار دیا، ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، یعنی حوصلہ کشادہ کیا اتنا بڑا کام اٹھانے کو۔ یعنی اللہ ذوالجلال نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ جبرائیل اور فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ، میرے نبی کا سینہ چاک کر کے اس کو دھو دو۔ اللہ ذوالجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر دھو دیا گیا۔ پھر کیا کہا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر خیر کو بلند کر دیا۔ ذکر بلند ہے کہ نہیں؟ ہر زبان
زبان پہ میرے نبی کا نام ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سو بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ آج مشکل کر کے آپ یہاں پر بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں، سارے گھر کے کام کاج چھوڑے ہیں، اللہ نے کہا یہاں سے تمہاری روح پرواز ہوگی مشکل کے بعد، مشکل کے ساتھ کہا، بعد نہیں کہا، یہاں سے روح پرواز ہوگی تمہیں جنت کا ٹکٹ دے دیا جائے گا، مشکل کے ساتھ ہی آسانیاں نازل ہو جائیں گی، اِنَّا بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، سو جب آپ فارغ ہو تو کیا کرنا ہے؟ عبادت میں محنت کیجئے۔ فارغ وقت ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے۔ کیا کرنا؟ اپنے جسم کو تھکانا ہے، کس میں؟ اللہ کی عبادت میں کھپانا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے دل لگایا کیجئے، کیونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو گویا اس کا دل اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ سورۃ التین مکیہ، سورۃ 3 مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 8 آیت اور 1 رکوع ہے۔ وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِین، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی قسم، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ امن والا شہر کون سا ہے؟ مکہ۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی، انجیر، زیتون، طور سینین اور مکہ کی قسم اٹھا کر کے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، ہم نے انسان کو بہترین اسلوب پر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوبصورت شکلیں عطا فرمائی ہیں۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اس کو نچلے سے نچلے طبقوں میں لوٹا دیا، مگر جو ایمان لائے نیکیاں کرتے رہے ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پھر کون ہے جو تجھ کو اس کے باوجود روز جزا کے بارے میں جھوٹا سمجھے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بَلَا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، جب بھی یہ آیت آئے تو فوراً سے کیا پڑھنا ہے؟ بَلَا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں تو سب سے بڑا فیصلے کرنے والوں کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ سورۃ العلق مکیہ، سورۃ العلق مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 19 آیت اور 1 رکوع ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب اشیاء کو پیدا کر دیا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ وحی کیسے؟ سچے خواب آنا شروع ہو گئے، خواب آتا، کچھ ہی دنوں بعد وہ خواب سچا ہو جاتا، انبیاء کے خواب سچ ہوا کرتے ہیں۔ پھر آپ کو انتہائی اچھی معلوم ہونے لگی وہ خوابیں، کئی دن تک اللہ کے نبی کھانا پینا چھوڑ کر غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں پر عبادت کرتے۔ غار حرا میں اللہ واحد کی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک جبرائیل وحی لے کر آئے، اقرا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے کئی بار زور سے دبایا اور بار بار یہی فرمایا اقرا، آپ فرماتے رہے ما انا بقارئ، اے جبرائیل میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرمایا پڑھیے، اللہ کے نبی نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کر دیا۔ یہ قرآن کی سب سے پہلی آیات ہیں، یہاں سے قرآن ابتدا میں آیا، یعنی قرآن کی پہلی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ خلق الانسان من علق، اسی نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ ایسا ہی ہے، پانی، نطفے کا پانی جب لوتھڑا بنتا ہے، لوتھڑے سے علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پانی خون کی شکل اختیار کرتا ہے، خون سے بوٹی بنتا ہے، پھر بوٹیوں پر اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو چڑھا دیتا ہے۔ کیسی اللہ تعالیٰ نے عظیم خلقت انسان کی پیدا فرمائی، کیا کہا ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کر دیا۔ پڑھیے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، آپ کا رب بڑا کریم اللہ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھا دیا۔ آج قلم موجود نہ ہوتے تو ہم علم سیکھ پاتے نہیں، اسی نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اس کو معلوم نہ تھی۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَطْغَىٰ، ہاں بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے۔ سنو آپ کو رب ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ، بھلا دیکھو تو صحیح اگر وہ ہوتا نیک راستے پر یا پرہیزگاری سکھلاتا۔ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بھلا دیکھو تو اگر
دین حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا تو کیا اسے معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ ڈالیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور گناہگار ہے۔ چاہیے کہ اپنے ہم نشینوں کو بلائے اور ہم بھی دوزخ کے فرشتے بلا لیں گے۔ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، نہیں اس کا کہا مت مانو، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اس کا قرب حاصل کر لو۔ سورۃ القدر مکی ہے، سورۃ القدر مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرما دیا۔ آپ کو کیا خبر کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سنو شب قدر خیر و برکت میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرشتے اور جبرائیل کیسے اترتے ہیں؟ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر ایک کے انتظام کے لیے اس رات زمین پر اترتے ہیں۔ حدیث کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر ایسی رات ہے روئے زمین کا ایک چپا اور ایک کونا بھی ایسا نہیں جہاں پر فرشتے موجود نہ ہو۔ اتنے زیادہ فرشتے آسمانوں سے اتر کر زمین پر آ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اتنی ٹھنڈی ہوائیں اور میٹھی ہوائیں چلتی ہیں۔ شب قدر کی نشانی ہے کہ جس رات بہت ٹھنڈے اور خوبصورت ہوائیں چلے، فرشتے اتنے زیادہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں کہ ایک بالشت بھی جگہ باقی نہیں رہتی جہاں پر فرشتہ نہ ہو۔ اتنی برکتوں والی مہینہ، اتنی برکتوں والی یہ رات ہے، کیا کہا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، اتنی افضل رات ہے۔ کیا کہا سلام و امن اور سلامتی کی رات ہے اور وہ فجر ہونے تک رہتی ہے۔ کب شروع ہوتی ہے؟ جب روزہ کھلتا ہے، مغرب کی نماز پڑھتے ہی وقت شروع ہو جاتا ہے لیلۃ القدر کا، شب قدر کا۔ فجر کی اذان تک یہ وقت رہتا ہے۔ سورۃ البیشینہ مدنی ہے، سورۃ البیشینہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 8 آیت اور 1 رکوع ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ لوگ جو اہل کتاب اور مشرکوں میں اسلام کے منکر تھے اور اس سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل نہ آ جاتی، یعنی اللہ کے ایک رسول جن کو مقدس اورات پڑھ کر سنائے۔ فیہا کتب قیمہ، جن میں بڑے پختہ علوم اور مضامین درج ہیں اور اہل کتاب میں پھوٹ نہیں پڑتی، مگر اس وقت جب ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، حالانکہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا خالص اللہ کی عبادت کے خیال سے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریے، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اور دین ٹھیک یہی ہے کہ تم کیا کرو؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، دین تو یہ ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو اہل کتاب اور مشرکین میں سے اسلام کے منکر ہوئے، وہ دوزخ کی آتش سوزاء میں ڈالے جائیں گے جہاں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ لوگ بدترین مخلوق ہے، شر بریشہ قرار دیا گیا ہے جو اہل کتاب مشرکین ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم خیر البریہ، یہی بہترین مخلوق ہے۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں ہمیشگی کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے ہمیشہ، اللہ ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ یہ اجر اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا۔ آج دنیا میں اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دیجئے، یہاں سے تمہاری جان نکلے گی۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا صدا بلند کے کہتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ خوش ہو گیا ہے ان لوگوں سے اور تم بھی میرے سے راضی ہو جاؤ۔ تم دنیا میں میرے اللہ کا ڈر اپنے سینوں میں رکھے بیٹھے تھے۔ سورۃ الزلزال مدنی ہے، سورۃ الزلزال مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 8 آیت اور 1 رکوع ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو اس کے بوجھال سے ہلا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کی چیزوں کو باہر نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، اس دن اپنی تمام چیزیں بیان کر دے گی۔
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمام پروردگار اس کو ایسا ہی حکم دے گا۔ اس دن لوگ مختلف جماعتیں بن کر نکلیں گے کہ اپنے اپنے اعمال کو دیکھیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سو جس کسی نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات مکیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو سورۃ الزلزال پڑھتا ہے اذا زلزلت تعدل نصف القرآن، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے سورۃ الزلزال کے ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نصف قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس پر نشان لگائیں سورۃ الزلزال پہ، اس کو ایک دفعہ پڑھنا ہے تو نصف قرآن کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ قیامت کے دن جب اسرافیل سور پھونکیں گے اس کی آواز سے زمین کی ہر چیز شکستہ ہو جائے گی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو اگل دے گی، سونا چاندی مثل ستونوں کے باہر نکل پڑے گا، اتنا سونا اور چاندی ہوگا بڑے بڑے ستونوں کی مانند باہر آ جائے گا۔ قاتل اسے دیکھ کر افسوس کرے گا، دنیا میں قتل و غارت کیا کرتا تھا، ہائے اس مال کے لیے میں نے فلاں کو قتل کیا، میں نے فلاں کا حق مارا، میں نے ادھر ادھر زیادتیاں کرتا رہا، آج یہ مال ادھر پڑا ہے، اس کو کوئی نہیں پکڑ رہا۔ اس طرح صلہ رحمی توڑنے والا کہے گا، چور بھی کہے گا اس مال کی محبت میں نے اپنا ہاتھ کٹوا لیا، میں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، آج یہ مال یہاں پر ایسا پڑا ہے کہ کوئی اس کو دیکھتا تک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کی جو پتھروں سے چنگاریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر ان کی جو صبح کے وقت دشمن پر چھاپا مارتے ہیں۔ فعصرن بہ نقعا، پھر اپنی دوڑ سے گرد و غبار پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ ان گھوڑوں کی قسم اٹھا رہے ہیں کتنی صفات والے گھوڑے ہیں۔ فوسطن بہ جمعا، پھر دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں، یعنی کب میدان جنگ کے اندر مسلمان جو گھوڑے تیار رکھتے ہیں ان کی یہ والی صفات ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے اور وہ اس بات کا خود بھی خوب جانتا ہے، اور مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ کیا اسے اس وقت کا علم نہیں جب مردے قبروں سے نکالے جائیں گے؟ وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں پنہا ہوگا، چھپا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا لیسن اتنا ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج کے اس پارے کے ہم نکات کیا ہے؟ مالدار بننے کی حرص انسان کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا کر دیتی ہے۔ انسان کا دل کرتا ہے میں مالدار بن جاؤں، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ جو مال میں کما رہا ہوں وہ حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے ہے، بس جدھر سے آیا جہاں سے ملا سمیٹتا چلا گیا۔ یعنی مال کے حوث نے انسان کے اندر بہت زیادہ خرابیاں پیدا کر دی ہیں۔ نمبر 2، سینہ کھول دینے سے مراد اسلام کے حق پر اطمینان، دل کا نور ہدایت سے روشن ہونا اور ذکر الہی سے نرم ہونا ہے۔ جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے تو گویا اس کے سینے کے اندر ایمان کی روشنیاں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی قربت کا سب سے بڑا مقام سجدہ ہے۔ انسان سجدے میں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا کھلے دل سے مانگے، سجدے میں پڑھ پڑھ کے تاک راتوں میں سجدہ کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں۔ نمبر 4، کسی بھی جگہ پر امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ یہاں پر سب بیٹھے ہیں، امن سے بیٹھے ہیں، دل مطمئن ہے، تو گویا اللہ نے کہا جس کو نفس مطمئنہ مل گیا اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ الحمدللہ، اللہ ہمارے دلوں کو نفس مطمئنہ بنا دے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور ہم گناہ کریں تو اللہ ہمیں نفس لوامہ عطا فرمائے جو ہم ملامت کرنے والے ہو جائیں۔ ہر نیکی کے کام کے اختتام پر استغفار کیجئے۔ اگر صدقہ دے رہے ہیں فوراً سے بعد میں استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھ لیں، کہیں اللہ تعالیٰ اگر میرے اندر ریاکاری آ گئی تو مجھے معاف کر دینا، اگر کہیں دکھلاوا شہرت آ گئی تو اللہ میں تجھ سے توبہ طلب کرتی ہوں مجھے معاف کر دینا۔ نیکی کے کام کے ختم ہونے پر بھی استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ نمبر 6، ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے تحفظ کے لیے اللہ نے کیا اتارا ہے؟ معوذتین،
جو ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ نمبر 7 ہے، وہ بھی انشاءاللہ کل ہمارا ہوگا۔ علم اگر وحی الہی کے تقاضے پورا کرتا ہو تو پڑھو، ورنہ لا اقرا کہہ دو۔ یعنی اگر علم وحی الہی کے تقاضے اللہ کے قرآن کے مطابق علم ہو، جو نبی کے فرمان کے مطابق علم ہو، اس کو سیکھ لو۔ اس کے علاوہ جو بدعت میں شامل ہو اس کو کیا کہو؟ لا اقرا، میں نہیں پڑھوں گا، یعنی ایسا علم نہیں سیکھوں گا جس سے بدعت کا رواج ہوتا ہوگا۔